السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں پیارے دوستوں، آج جو میں آپ کو کہانی سنانے والی ہوں، میری اس کہانی کا عنوان ہے پیاز کی کہانی۔ ہے نا مزیدار نام؟ تو پیارے دوستوں، کہانی کی طرف چلنے سے پہلے آپ سب سے ایک چھوٹی سی درخواست ہے کہ میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور ساتھ ہی ساتھ مجھے کامنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو میری کہانیاں کیسی لگ رہی ہیں۔ اس کے لیے ہم ایڈوانس میں آپ کو شکریہ ادا کرتے ہیں۔ دور کسی جگہ ایک سرسبز اور زرخیز میدان میں مختلف سبزیوں کی حکمرانی تھی۔ یہاں کسی انسان کا گزر نہیں تھا۔ وہ آزادی سے کھیلتی کودتی رہتی تھیں، سب میں بڑا اتحاد تھا۔ صرف ایک پیاز ہی تھی جس سے سب دور رہتے تھے۔ وہ سوچتی کہ شاید مجھ سے ہی کوئی خطا ہوئی ہے، اس لیے کوئی سبزی مجھ سے دوستی بھی نہیں کرتی اور نہ کوئی محبت کا ہاتھ بڑھاتی ہے۔ جب بھی پیاز ان کے قریب آتی تو سب ناک بھویں چڑھا کر بھاگ جاتے۔ ہری مرچ بیگم تو ہمیشہ کہتی، آئے ہائے، اس میں سے تو بدبو آتی ہے، اور ناک سکیڑ کر چلی جاتی۔ خالو ٹماٹر بھی کم نہیں تھے، ہاں میں ہاں ملاتے اور کہتے، جب بھی پیاز ہمارے پاس آتی ہے تو ہماری آنکھوں میں جلن ہونے لگتی ہے۔ یوں ہر سبزی کو پیاز سے کوئی نہ کوئی شکایت تھی۔ پیاز یہ سب سن کر بہت افسردہ ہو جاتی اور رونے لگتی۔ ایک دن کھیت میں کھیلتے ہوئے آلو میاں اپنی آنکھیں ملنے لگے۔ ارے یہ کیا ہوا آلو میاں، تمہاری آنکھیں اتنی سرخ کیوں ہو رہی ہیں؟ بی بی پالک نے خوفزدہ ہو کر پوچھا۔ جب آلو میاں نے آئینے میں اپنی صورت دیکھی تو بے اختیار چیخ نکل گئی، اور انہوں نے ادھر ادھر لڑھکتے ہوئے کہا، ہائے یہ کیا ہوا میری گول مٹول آنکھوں کو؟ اور پھر تکلیف سے رونا شروع کر دیا۔ ارے یہ تو آنکھوں کی وبا لگتی ہے، بی بی پالک نے کہا۔ ایک دن شدید گرمی تھی۔ ہری مرچ بیگم چکراتی ہوئی آئیں اور گر گئیں۔ گرمی کی شدت سے لو لگ گئی تھی۔ ابھی آلو میاں اور مرچ بیگم تکلیف سے ہائے ہائے کر ہی رہے تھے کہ بھنڈی چلاتی ہوئی آئیں، ارے بچاؤ، ارے مجھے شہد کی مکھی نے کاٹ لی، ارے ہے کوئی جو ہماری ان تکلیفوں کا علاج کرے؟ بھنڈی نے زاروں قطار روتے ہوئے کہا تو سارے علاقے میں شور مچ گیا۔ ہر طرف سے ہائے ہائے کی آوازیں آنے لگی۔ آخر نانی گاجر نے گھبرا کر ڈاکٹر بیگن کو ساری سبزیوں کی بیماری تفصیل سے بتائی۔ ڈاکٹر بیگن نے سب حال غور سے سنا اور فوراً مریضوں کے پاس پہنچ گئے۔ ڈاکٹر بیگن نے ایک ایک کر کے دوبارہ سبزیوں کی بیماری پوچھی، اور نتیجہ یہ نکلا کہ ان سب بیماریوں اور تکلیف کا علاج پیاز میں موجود ہے۔ یہ سن کر تمام سبزیاں حیرت میں پڑ گئیں۔ ڈاکٹر بیگن نے بتایا، پیاز کے بڑے فائدے ہوتے ہیں۔ پیاز بہت مفید اور طاقتور ہوتی ہے۔ اس کے کھانے سے خون صاف ہوتا ہے اور گرمی میں کھانے سے لو کے اثرات سے بچاتی ہے۔ پیاز بھی خاموشی سے سنتی رہی۔ ڈاکٹر بیگن نے مزید بتایا کہ ہماری پیاری دوست پیاز میں یہ خوبی ہے کہ یہ آنکھوں کے لیے بھی مفید ہوتی ہے اور آنکھوں میں جراثیم کا خاتمہ کرتی ہے۔ اس کو گھس کر لگانے سے شہد کی مکھی کے ڈنگ کا زخم بھی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر بیگن نے یہ بھی بتایا، پیاز کی طاقت جان کر یونان کا بادشاہ سکندر اعظم جنگ سے پہلے اپنے سپاہیوں کو پیاز کھانے کو دیتا تھا۔ دیکھا قدرت نے پیاز میں کتنے فائدے رکھے ہیں۔ یہ سب سن کر ساری سبزیاں شرمندہ ہو گئیں اور سب نے پیاز سے دوستی کا ہاتھ بڑھایا۔ پیاز نے ایک ایک کر کے سب سبزیوں کو گلے لگا لیا اور سب کی بیماریاں اور تکلیف دور ہو گئی۔ ڈاکٹر بیگن نے بھی اطمینان کی سانس لی۔ پھر تمام سبزیوں نے ڈاکٹر بیگن اور پیاز کے ساتھ صحت یابی کا جشن منایا۔ تو دوستوں، اس کہانی سے ہمیں کیا سبق ملا؟ ہمیں ہمیشہ سب کے ساتھ مل جل کر رہنا چاہیے، کیونکہ کیا پتا کون کب کس وقت کس کے کام آ جائے۔ دوستوں، کہانی پسند کرنے کا بہت بہت شکریہ۔ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا میری کہانی آپ کو کیسی لگی، اور لائک اور شیئر کرنا نہیں بھولیے گا۔ لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔